اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب، شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اخر رسول زوج البطول ابو الحسن والحسین، آپ کے حوالے سے میں چند ایک صرف برکت کے لیے باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت دو کتابیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی کتاب ہے، اس کا کچھ حصے کا یہ ترجمہ ہے، اور دوسری کتاب جو ہے یہ بڑی مشہور ہے سائم علی چشتی کی مشکل کشا۔ تو ان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ وہ علی المرتضیٰ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں۔ شاہ مرداں کا مطلب ہے کہ مردوں کے سردار ہیں، جس طرح حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جتنے اولیاء ہیں ان تمام کے آپ بادشاہ ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں، یزداں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آپ شیر ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص قوت عطا فرمائی تھی، آپ کو اللہ کی قوت اللہ کی طاقت کہا جاتا ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر اگر مرد ہے نا جس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناز کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہیں، اور لا سیف الا ذوالفقار، اور دنیا کے اندر اگر کوئی تلوار چلی ہے اور جس کو تلوار کہا جاتا ہے وہ ذوالفقار کی تلوار ہے۔ ذوالفقار کا مطلب ہے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی تلوار۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار کا مطلب ہوتا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، اسد اللہ کو، کرار کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر حملہ کرنے والا، یعنی ایسا شیر جو بار بار جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے اندر حاضر ہوئے، آپ جنگ احد کے اندر حاضر ہوئے، آپ جو ہے وہ جنگ خندق کے اندر حاضر ہوئے، اور آپ کا مقابلہ خندق کے اندر جس شخص کے ساتھ ہوا اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ عمر بن عبد ود یہ اتنا طاقتور آدمی تھا، یہ اکیلا آدمی 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ جب یہ میدان کے اندر آیا اور اس نے للکارا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے تو آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ گئے تو اس نے کہا کہ یہ میری شیان شان نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں، میں آپ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، رسول کی طرف اور اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تو میری بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری شیان شان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اب میں جو ہے وہ تیرا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی میری بستی والی بات ہوگی، کہ اس نے بڑی حقارت کے ساتھ جو ہے وہ بات کی۔ آپ نے کہا تو مقابلہ کر۔ جب مقابلے کے لیے سامنے آیا، اس نے جب تلوار چلائی تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود مبارک جو ہیں، جو آپ نے زرہ پہنی اور سر کے اوپر جو لوہے کا پہنتے تو اس کو خود کہتے ہیں، تو خود مبارک کے اوپر لگی اور وہ 2 ٹکڑے ہوا اور آپ کے سر مبارک پہ کچھ زخم آیا۔ پھر آپ نے ایک ہی ضرب لگائی، اس کے بعد آپ نے ایک ہی عمر کو جب وہ ضرب لگائی اور اس کا یہ جو شانہ ہے یہ کٹ کر جو ہے نا اس کا سر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جا گرا، اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میری ماں نے میرا نام جو ہے وہ حیدر کرار رکھا ہوا ہے۔ جب آپ خیبر کے اندر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، حضرت عمر فاروق سے بھی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جو ہے نا یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگلا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فرمایا این علی، کہ علی جو ہے وہ کہاں پر ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا کے لائیں۔ جب ان کو بلا کے لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک جو ہے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، تو اسی وقت آپ کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مار کا اور یہ میں علم تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تو جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ جھنڈا ملا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ مقابلے کے لیے نکلے، تو یہودیوں کی طرف سے ایک بہت طاقتور آدمی تھا جس کا نام تھا مرحب۔ مرحب اسے کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے جو ہے وہ یعنی اس نے بڑے یہ جو میرے پاس جو یہاں پر ایک کتاب اگر میں عربی کے شعروں کے لیے ویسے میں لے کر آیا تھا کہ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس نے اپنے بڑے تکبرانہ انداز کے اندر جو وہ عربی کے اندر شعر پڑھے، اور اس نے کہا کہ عربوں کے اندر بھی کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے، کسی کی ماں نے اتنا کچھ جنا بھی ہے کہ کوئی میرا مقابلہ کر سکیں۔ قد علمت خیبر فی انی مرحب، کہ مجھے تو پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور بڑی گرجدار اس کی آواز تھی۔ یہ عربی کے شعر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد کہا کہ سن میرا تعارف یہ ہے، آنا علی وابن ابی المطلب، میں جو ہے مجھے علی کہا جاتا ہے اور مجھے عبد المطلب کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا مہذب و ذو سطحۃ و ذو حسب، ہمارا جو خاندان ہے اور ہماری جو تربیت ہے، ہمارے جو نسل ہے وہ پاکیزہ لوگوں سے چلتی ہوئی آئی ہے، اور میں پاک لوگوں سے پاک رحموں تک جو ہے وہ آیا ہوں، اور فرمایا میں مہذب ہوں اور میں بڑے اعلیٰ جو ہے وہ نسب والا ہوں۔ اور ان الذی سمتنی امی حیدرا، یہ بڑے شعر ہیں۔ کہا کہ میری ماں نے جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ حیدر رکھا ہے، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بچ جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری شیان شان نہیں۔ تو خیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب وہ آیا تو آپ نے ایک ہی ضرب لگائی، مرحب کو ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور آج یعنی 1443-44 ہے یہ ہجری چل رہی ہے۔ آپ خیبر کی ویڈیوز دیکھ لیں، ابھی بھی جو بناتے ہیں لوگ وہاں پر، جس جگہ پر آپ نے ضرب لگائی ہے نا، وہ ضرب ایسی مرحب کے سر پہ لگی، سر سے لے کر جو اس طرح چیرتا ہوا آیا، اور وہ ضرب زمین کے اوپر لگی تھی، اور وہاں سے اس وقت جب پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، ایسی ضرب لگی ہے کہ زمین سے جو وہ چشمہ ابھی تک جو وہ جاری ساری ہے، لوگ وہاں سے پانی بھی برکت کے لیے پیتے ہیں، اور 1400 سال میں دوبارہ وہ چشمہ بند نہیں ہوا۔ اور پھر آپ کی طاقت اتنی تھی کہ آپ نے خیبر کا جو وہ قلعہ تھا اور جو دروازہ تھا وہ کسی سے ہل نہیں رہا تھا، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، 40 مرد بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ آپ نے ایک ہی بازو کے ساتھ اس کو اکھاڑا تھا اور اس کو اپنے سامنے جو وہ ڈال بنا لیا۔ کہتے ہیں 8 من اس کا جو وزن تھا، 8 من اس کا جو وزن تھا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ پہاڑی پر جا رہے تھے تو اوپر سے ایک پتھر آیا اور جس کا وزن جو وہ 3 من تھا، تو حضور علیہ السلام ساتھ تھے۔ تو جیسے حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا یہ پتھر آ رہا، آگے بڑھے اور آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو پتھر کو روک لیا۔ تو کہتے ہیں مکہ کے اندر آج بھی وہ پتھر اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ رکھ کر اس کو روکا ہوا تھا۔ تو خیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ایک بات کہا کہ اگر میں عمر ہو کر کبھی ایسا فیصلہ کروں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ باقی صحابہ کرام میں سے حضرت علی اٹھے، آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ سمجھائیں گے اور سیدھا کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کہنے لگے کہ اگر میں نہ مانوں تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس ذات نے میرے لیے ایسے لوگ بھی منتخب فرمائے ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھا ہوگا تو وہ بندے جو ہیں ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی اصلاح کرتا ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ اسی طرح 2 عورتیں ایک مرتبہ آئیں اور آ کر کہنے لگی، ایک بچے کے بارے میں جھگڑا تھا، ایک عورت کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، دوسری عورت کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فیصلہ کی گیا۔ آپ نے فرمایا تلوار لے کر آئیں، ہم اس بچے کا سر قلب کرتے ہیں۔ تو جس کا حقیقی بیٹا تھا نا، وہ عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میں اپنا بیٹا یہ بیٹا جو اس کو دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ بیٹا جو اسی عورت کا ہے،
کیونکہ اسی کو درد ہوا ہے کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا، چلو کم از کم بیٹا تو جو ہے وہ بچ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ کتنے سچے ہوتے ہیں اپنے دین کے اندر، اپنے مذہب کے اندر، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ خیر اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ اس کے پاس تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے جو جنگ صفین کے اندر گم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا جی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو میری زرہ ہے، میرے قبضے میں، میرے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے تو قاضی کا نام تھا قاضی شریح۔ حضرت علی المرتضیٰ اس طرح قاضی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، یہودی سامنے تھا۔ قاضی نے پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مقدمہ ہوتا ہے تو ایک ہی یعنی آمنے سامنے جو ہے وہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، دونوں فریقوں کو۔ آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہودی ہوتے ہیں نا، یہودی، ان کے مسلمان کا طریقہ کار ہے کہ وہ یہودی کو ذلیل رکھتا ہے، یہ ہمارے نزدیک ذلیل لوگ ہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ جو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا حضور کی حدیث کی وجہ سے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے قاضی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی آپ امیر المومنین ہیں، دیکھ لیں میں فیصلہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا فیصلہ کروں۔ خیر اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ حضرت علی سے کہا کہ یہ زرہ آپ کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے حضرت حسن اور میرا غلام ہے حضرت قمبر، غلام کا نام تھا حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا یہ قمبر ہے اور یہ میرا بیٹا، یہ گواہی دیں گے، یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، اسی طرح مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں، اور کوئی دلیل ہے تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دو۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو زرہ ہے، یہ زرہ جو وہ یہودی کو دے دی جائے گی۔ یہودی زرہ لے کر باہر گیا، تھوڑی دیر بعد جو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، مجھے پتا تھا یہ زرہ میری نہیں، میں جھوٹا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ آیا مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آیا کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ قاضی امیر المومنین کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے، ڈر جائے اور اس کے حق کے اندر فیصلہ دے دے یا مجھے ڈرانا شروع کر دیں؟ وہ کہنے لگا واقعی یہ اسلام اور دین سچا مذہب ہے، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قبرستان میں 2-3 باتیں کر تو وقت زیادہ ہو گیا آج تو پہلی بات ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو کہتے میں اور حضرت علی ایک مرتبہ قبرستان میں گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے قبر والوں کو کہا السلام علیکم، پورے قبرستان کو کہا، تو پورے قبرستان سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ جب یہ آواز آئی تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے حالات کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ قبر والے خود بتائیں گے؟ کہا کہ نہیں آپ بتائیں۔ تو آپ نے اس وقت جب تھوڑی دیر بتایا تو پھر کہا کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ قبر والے بتائیں۔ تو جتنے قبرستان والے تھے وہ کہنے لگے کہ اے علی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جو ہے وہ دنیا سے آ چکے ہیں، ہمارے کفن جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، ہماری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، وراثت جو وہ تقسیم ہو چکی ہے، ہم جو بڑے مشکلات کے اندر ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا جو یہ فانی ہے، دنیا کے اندر رہ کر تم آخرت کی تیاری کر لو۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا کہ آپ جو ہے وہ کلام کرتے تھے تو قبر والے لوگ جو تھے نا وہ بھی مردے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، غلام تھا حضرت علی کا، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ وہ چوری کا جو ہے وہ مقدمہ ہو گیا اس کے اوپر۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وہ بندہ جو ہے وہ روتا ہوا جا رہا ہے اور راستے کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ آج کاٹ دیا گیا، چوری کی تھی۔ اور کہا کس نے کاٹا؟ کہا حضرت علی المرتضیٰ نے کاٹا۔ اور اس نے پھر حضرت علی المرتضیٰ کا نام یہ لیا امیر المؤمنین و یعصوب المسلمین، داماد رسول، زوج بطول، تو اس نے اس طرح بڑی تعریف کی حضرت علی کی۔ تو کہا تمہارا ہاتھ حضرت علی نے کاٹا، تمہیں تو غصہ آنا چاہیے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے۔ خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ
اس کو لے کر گئے حضرت علی کے پاس، کہا شریعت کا فیصلہ تو وہی تھا جو آپ نے کر دیا ہے، لیکن یہ اب دوبارہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے فیض لینے کے لیے، سخاوت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے، آپ اس کے حق میں دوبارہ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ اسی جگہ پر رکھا، اپنا تھوک وہاں پر لگایا اور کپڑا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اس کپڑے کو ہٹاؤ۔ جب ہٹایا گیا تو وہ ہاتھ جو جس طرح تھا وہ پہلے کا پہلے ویسے ہی جڑ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شریعت کے اصول ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا آپ کربلا کے اندر چلے گئے، اتنا ظلم آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ دعا کر دیتے ان کے خلاف، تو آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے آپ نے فرمایا اس وقت جو ہے آپ یزیدیوں کی قید کے اندر تھے، آپ نے اپنی اس طرح نگاہ ڈالی، جو جتنی بیڑیاں تھیں نا بیڑیاں وہ ساری کی ساری ٹوٹ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وگرنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تو اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اگر چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو حضرت ایک مرتبہ نہر فرات ہی کی بات ہے نا، ایک مرتبہ نہر فرات کے اندر بہت زیادہ طغیانی آئی، لوگ آئے حضرت علی کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ اسی وقت حضرت امام حسن کو پکڑتے ہیں، حضرت امام حسین کو لیتے ہیں اور دریا کے کنارے پر چلے جاتے ہیں، اور آپ نے وہاں پر جا کر کہا کہ دیکھ اللہ کے نبی کی اولاد تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اسی وقت وہ دریا کی جتنی طغیانی تھی، جتنا طوفان تھا نا، وہ سارے کے سارا اسی وقت جو وہ بند ہو گیا۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اور بڑی باتیں ہیں، دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول